بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہم تمام کو یہاں جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آج اور کل کے درس میں کچھ باتیں اس تعلق سے کہ تبرک جسے ہم کہتے ہیں، جائز تبرک کیا ہے، ناجائز تبرک کیا ہے۔ تبرک، آدمی کسی چیز سے برکت حاصل کرتا ہے، یہ چیز برکت والی ہے، جیسے کہتے ہیں ہولی پلس، یعنی کوئی مبارک جگہ ہے یا مبارک کھانا ہے یا مبارک کپڑا ہے یا مبارک چیزیں ہیں، تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اسی کے تعلق سے آج کے اس درس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں جانیں گے کہ اسلام میں جائز تبرک کیا ہے۔ کل انشاءاللہ ناجائز کے تعلق سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ تبرک کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی کہ قرآن مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ھذا ذکر مبارک، یہ مبارک ذکر ہے جو ہم نازل کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن باعث برکت ہے اور اس برکت کا دینے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام بھی باعث برکت ہوتے ہیں۔ قوم پر جو انبیاء آتے ہیں، جیسے اللہ تعالی نے انبیاء کا جب تذکرہ کیا تو انبیاء نے کہا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات جب کہی گئی تو کہا کہ لوگوں نے پوچھا کہ اے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو جب انہوں نے بولا تو کہا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، لوگوں کیا کہتے ہو، میں باعث برکت ہوں۔ تو سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی کی کتاب باعث برکت ہوتی ہے، انبیاء برکت والے ہوتے ہیں، اور بعض جگہیں بھی برکت والے ہوتی ہیں، جیسے اللہ تعالی نے کہا وَبَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے اس میں برکت عطا فرمائی۔ جب بہت ساری جگہوں کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس میں برکت عطا فرمائی۔ تو سب سے پہلی چیز ہم یہ لیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں برکت کی کیا چیزیں ہیں اور کیسے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں سے برکت حاصل کرتے تھے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ بات بتائی گئی کہ ایک تو کہا انبیاء علیہ السلام باعث برکت ہیں، بعض مقامات برکت والے ہوتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب ہم پڑھیں گے تو کیسے باتیں بتائی گئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کیا چیزیں برکت والی تھیں اور صحابہ کرام اس کا کیسے فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو اس سلسلے میں کچھ حدیثیں ہمارے ساتھ ہیں جس کا ذکر ہم یہاں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سننے اور ہمیں صحیح اس فرق کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ کہ سب سے پہلی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی ہی برکت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، یعنی مرض الموت میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو بالکل طبیعت اتنی بوجھل تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میں معوذتین پڑھ کر دم کرتی تھی، قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق، میں پڑھ کر دم کرتی تھی۔ اور دم کر کیا کرتی تھی؟ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑ کر ان کے جسم پر پھیرتی، پڑھتی میں تھی آیتیں لیکن میں خود میرا ہاتھ نہیں پھیرتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر میں پھونکتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم پر پھیرتی تھی۔ آپ نے سمجھا؟ کہا کہ میں قرآن پڑھتی تھی لیکن میں پھونکتی نہیں تھی،
تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کتنی برکت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پڑھنے کی طاقت نہیں تھی، خود آیتیں پڑھتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پھونکتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لے کر ان کے جسم پر ملتی تھی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دیکھا تو یہ نہیں پوچھا کہ عائشہ تیرے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں کیا فرق ہے، کیوں اس موقع پر ایسا کرتی ہے، جب تو پڑھتی ہے تو تو پھونک دینا نا، تو ہاتھ پھیر دیتی، اب تو میرے ہاتھ پر پھیرے، میرا ہاتھ پھر میرے جسم پر پھیرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی اور پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس باعث برکت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دوسری مثال انہوں نے یہاں ذکر کی. صحیح مسلم میں ایک حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہو، کہتے ہیں کہ خوب سردی کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر نکلتے، مسجد کے باہر جاتے تو انصار کے بچے، غلام، نوکر، چاکر برتنوں میں پانی لے کر ٹھہرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے اور وہ برتن لے جا کر، اس کا پانی لے جا کر وہ اپنے بیماروں کو پلاتے تھے. تو کہا کہ ایک دم بالکل سردی کے زمانے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا کہ صاحب ہم نہیں، بہت ٹھنڈا ہے پانی، ہم ہاتھ نہیں ڈبوئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ ڈبویا. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ ڈبوتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی اس برکت سے وہ پانی باعث برکت ہوتا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے. اور اسی طرح اور ایک مثال انہوں نے ذکر کی کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی بات انہوں نے نقل کی کہ خوب گرمی کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے تھے، وہ آپ کے لیے چمڑے کا بچھونا بچھاتی تھی. وہ زمانہ تھا وہ آج کل کی گدیاں بڑے بڑے وہ تو نہیں ہوتے تھے، بس چمڑے کا یا پتے کا بچھونا ہوتا تھا، اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے. تو گرمی کی وجہ سے پسینہ نکل آتا تھا. تو کہتی ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ہم اس پسینے کو جمع فرما لیا کرتے تھے. ام سلیم کہتی ہیں کہ اس پسینے کو ہم شیشے میں جمع کر لیتے اور کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس پسینے کا کیا کرو گی؟ تو کہتی ہیں کہ ہم اسے دوسری خوشبو میں ملا لیتی، یعنی عطر کے ساتھ ہم اس پسینے کو استعمال کرتی ہیں. اور یہ چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا. طبت حیا و میتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک تھے، جیسے صحیح حدیثیں اس کو بتاتی ہیں. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے. سہیل اور عروہ یعنی وہ قریش کے لوگ آئے، دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی لوگ نیچے گرنے نہیں دیتے، صحابہ اچک لیتے ہیں، اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں. تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ اتنا احترام کرتے ہیں کہ شاید زمین پر کسی کے بادشاہ کا لوگ اتنا احترام نہ کریں. اسی طرح اور ایک مثال نقل کی، صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. ایک مقام جعرانہ، آج بھی اسی نام سے یہ مقام ہے، مکہ اور مدینے کے بیچ میں جعرانہ. تو کہا کہ اس مقام پر ہم پہنچے تو ایک بدو آیا، ولیجر، ایک گاؤں والا آیا، آ کر کہا جی محمد تمہیں کیا بھی دیتے نہیں نا جی مجھے، ایسے بولا. اس نے کہا کہ آپ سارے لوگوں کو دیتے، مجھے کچھ نہیں دیتے. تو اللہ کے رسول سے فرمایا کہ بھائی خوش ہو جا. ارے کیا خوش ہو صاحب، آپ کتنی مرتبہ بولے خوش ہو جا خوش ہو جا، بس خوش ہو جا، لیکن دیے کچھ نہیں. تو بدو تھا، گاؤں والا تھا، اس نے اپنے اسٹائل میں بولا. تو جیسے اس کے الفاظ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس جواب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں لال ہو گئیں، چہرہ بدل گیا. ایسے دیکھا ادھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ساتھ میں بلال بھی تھے. تو کہا کہ اے ابو موسیٰ اور اے بلال، اگر یہ خوشخبری نہیں لیتا ہے تو تم لوگ لے لو.
تم لوگ لے لو خوشخبری. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کا جگ منگوایا، ایک پانی کا جگ منگوایا اور اس میں پانی تھا. اس میں اپنا منہ اور ہاتھ دھویا اور کلی کا پانی ڈالا اور پھر کہا کہ اس میں سے کچھ پانی پی لو. کس سے کہا؟ ان دونوں سے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور بلال سے. کہا کہ اس میں سے کچھ پانی پی لو اور کچھ اپنے منہ اور سینے پر ڈال لو. اب دونوں نے کہا کہ بس اچھا موقع ہے، تو وہ تو لینیا، تو وہ لینے کو راضی نہیں تھا. یہ دونوں صحابہ نے جلدی جلدی اس پانی کو کچھ پی لیا، کچھ سینے. اور اب پردے کے پیچھے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین نے کہا کہ ارے تم دونوں پورا پانی ختم نہ کرو، اپنی امی کے لیے بھی ذرا بچاؤ. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی نے کہا کہ کہتے ہیں کہ اسی اسنا میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پردے کے پیچھے سے بولی اپنی ماں کے لیے بھی ذرا پانی چھوڑ دینا. تو کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا وہ لحاظ کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا باعث برکت سمجھتے تھے اور یہ برکت اللہ تعالی نے دی تھی، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چیز نہیں تھی. اللہ تو اس برکت سے فائدہ اٹھایا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت بلال نے اور آپ کی بیوی ہم تمام کی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک تھا جو پیارے صحابہ کا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر اس نے کہا، اور آتے آتے ایک خوبصورت سرخ چادر اس نے لایا، عورت ہے، لا کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ پہن لیجئے، بڑے خوبصورت لگیں گے. تو عورت کا تحفہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کیا اور آپ نے اسے پہن بھی لیا، اس کو پہن بھی لیا. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورت نظر آنے لگے. تو اور ایک صحابی نے دیکھا تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ تو بڑا خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم کو پسند آیا؟ کہا کہ ہاں مجھے پسند آیا، آپ مجھے دے دیں. وہ صحابی نے مانگ لیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے والے کو نہ دیں اس کا تو سوال ہی نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. ابھی ادھر سے لیے، ابھی ادھر پہنا، اب اس کو دے دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کر مجلس سے چلے گئے. تو صحابہ نے گھور گھور کر ان کو دیکھنا شروع کیا، رے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے والے کو دے دیتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چادر کتنی خوبصورت لگتی تھی، تم نے کیوں مانگا؟ تم نے کیوں مانگا؟ اگر تم نہ مانگتے تو اچھا ہوتا. تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر پہن لی جس میں اتھر پر وہ چادر لگی، اور میں چاہتا تھا کہ یہ چادر میرا کفن بن جائے. تو کہا کہ بالکل ان کے تمنا کے مطابق وہ چادر ان کی کفن بنی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تبرک لیتے تھے. اور اسی طرح شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہ باتیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک کی باتیں تھیں، آپ کے جسم اتھر سے کیسے چادر کے لیے. اور بعض روایتیں آتے ہیں بالوں کے تعلق سے بھی آتی ہیں اور پانی کے تعلق سے بھی آتی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام بطور برکت کی اصول حاصل کرتے تھے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں ایک بات کہی. شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی التوسل انواعہ و احکام، تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی زمانہ تھا. لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ احترام کرتے ہیں، لیکن بعد میں چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں سے منع کر دیا، صحابہ کرام کو ایسے تبرک سے منع کر دیا. جیسے انہوں نے یہ حدیث پیش کی شیخ البانی رحمہ اللہ نے، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور صحابہ کرام آپ کے وضو کے پانی کو اپنے جسم پر ملنے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، میرے وضو کا پانی جسم پر کیوں ملتے ہو؟ تو وہ بولے اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول کی محبت میں، آپ کی محبت میں ہم ایسا کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کریں
تو وہ کیا کرے؟ جب بات کرے تو سچی بات بولے. اللہ اکبر. جب بات کرے تو سچی بات بولے. نمبر 1، امانت دی جائے تو ادا کرے. اگر کوئی شخص امانت دے تو بالکل امانت ادا کرے. سلف کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی امانت کا تو یہ حال تھا کہ اگر ان کو کوئی کرنسی دی جائے تو کرنسی کے نوٹ تک نہیں بدلتے تھے. بالکل جو کرنسی دیتے تھے اسی کو واپس کرتے تھے، اس کو بھی وہ استعمال نہیں کرتے تھے. کہا کہ امانت دی جائے تو اسے ادا کرے، اور اپنے نیبرز کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ 3 باتیں اگر کسی کو مل جاتی ہیں تو اللہ اور اس کے رسول سے وہ شخص محبت کرتا ہے. تو اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے الترغیب والترہیب میں بیان کیا اور اسے الصحیحہ میں بیان کیا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں سے تبرک حاصل کرنا صحیح ہے، لیکن انہوں نے یہ شرط یہاں بیان کی کہ تبرک حاصل کرنے والا صاحب ایمان ہو. اگر کسی چیز سے تبرک حاصل کرتا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی سے، تو صاحب ایمان تبرک حاصل کرے. اور تبرک حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز اسے ملے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز ملے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگی ہو، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، جیسے ان کو چادر ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بال. شیخ البانی آخر میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار، کپڑے، بال وغیرہ سب کے سب ختم ہو چکے ہیں. اب نہ تو کپڑے ہیں نہ تو بال ہیں، لیکن حضرت بل درگاہ ہے، جیسے لوگوں نے کشمیر میں منایا حضرت بل درگاہ. بال ہے، وہ حقیقت میں بال ہے. ویسے تو ہر سٹی میں بال ہے. میلاد کے موقع پر لوگ شیشی میں رکھ کے، پتہ نہیں اتنے بال پیارے نبی کے کہاں سے آئے. ایک مرتبہ پیارے نبی نے بال مڑوائے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں، چند صحابہ میں تقسیم کر دی تھی، لیکن ہر سٹی میں بال ہے. کہا کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں. کہا کہ یہ چیز حقیقت یہ ہے کہ جن صحابہ کو جو شخص ملی، انہوں نے جو چیز ملی اس سے وہ تبرک حاصل کرتے ہیں، اور جو وہاں تک جو چیز تھا صحیح تھا، اور یہ تبرک حاصل کرنا مشروع تھا. یہ بات انہوں نے نقل کی. آخر میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ تبرک ایسے ہوتے ہیں اذکار و افعال. پہلی چیز تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جس سے صحابہ تبرک حاصل کرتے تھے. دوسری چیز کچھ ذکر و اذکار، کچھ کام جس سے آدمی تبرک حاصل کرتا ہے. تو ذکر میں یہ بات کہی گئی کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو آدمی کرے، ذکر میں بہت بڑی برکت ہے، اور ذکر کرنے والا ہمیشہ فائدے میں ہوتا ہے، جس کی فائدے ہم سن چکے ہیں. اسی طرح انہوں نے کہا تلاوت قرآن مجید، قرآن مجید کی تلاوت یہ بہت برکت کی چیز ہے. اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک حدیث بھی نقل کی. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی ترغیب دی. اور کہا کہ قرآن مجید کی تلاوت بیماریوں کے لیے علاج ہے، جیسے صحابہ کرام سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے تھے، اور خاص کر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کرتے تھے. اور ایک صحابی نے بچھو کے ڈسنے پر بھی سورہ فاتحہ پڑھی. بچھو نے ڈس لیا تو زہر اتارنے کے لیے سورہ فاتحہ پڑھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرما دی. تو پہلی چیز جو ہم نے جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے لباس، آپ سے ملصق چیزیں، جس چیز نے آپ کے جسم کو چھوا، وہ چیزیں باعث برکت ہیں. چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ لباس ہو، چاہے آپ کے بال ہوں، اسی چیزیں باعث برکت ہیں. اور دوسری چیز انہوں نے جو بیان کیا کہ اللہ کا ذکر باعث برکت ہے، قرآن مجید کی تلاوت باعث برکت ہے. اور اسی طرح ایک چیز انہوں نے نقل کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں. اللہ اللہ، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دعاؤں سے غفلت برتتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھاتے تھے. اللہم رب الناس اذہب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اے اللہ، لوگوں کے پالن ہار،
بیماری دور فرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری پر یہ دعا فرماتے تھے اور اسے شفا عنایت فرما اور اسے شفا کی دعا کرتے اور تیری شفا کے علاوہ اور کہتے کہ اللہ تو شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص یہ دعا فرماتے تھے. یہ تھا کچھ ذکر، کچھ دعائیں، کچھ افعال. اور کچھ افعال جو ہمارے ساتھ ہیں، بہت سارے کام ایسے ہیں جو باعث برکت ہیں. وہ کام کیا کیا ہیں؟ تو کہا کہ اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھا ہونا. یہ جو بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی کیا حکمتیں ہیں کہ بہت سارے لوگوں میں سے چن چن کر آپ کو بٹھایا. اللہ نے ساروں کو نہیں بٹھایا. اگر اللہ ہمارے حق میں توفیق نہ رکھتا تو ہم بھی کہیں اور ہوتے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے گھر کے بارگاہ میں اپنے گھر میں لایا، نماز پڑھائی، پھر ذکر کے لیے بٹھایا، کہا کہ یہ باعث برکت والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے ساتھ آتے ہیں. اور اسی طرح کہا میدان جہاد میں حصہ لینا، یہ بھی باعث برکت ہے، اس سے برکت حاصل کی جاتی ہے. اور اسی طرح کہا کہ معدی بن کرب رضی اللہ تعالی عنہ، مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شہید کو 6 فضیلتیں دیتے ہیں. وہ شہید جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اس کو 6 باتیں حاصل ہوتی ہیں. نمبر 1، پہلی بات انہوں نے کہی کہ اللہ تعالیٰ فوری طور پر شہید کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فلسطین کے شہداء پر رحم فرمائے، کہا کہ بالکل اسے مغفرت فرما دیتے ہیں. نمبر 2، جنت میں اللہ تعالیٰ اس کی جگہ بتلاتے ہیں. جیسے آسیہ، فرعون ان کی قتل کے لیے لے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں ان کا گھر بتا دیا. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ جنت میں تو میرے لیے گھر بنا. تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کا گھر بتا دیا. کہ شہید کو اس کا گھر بتا دیا جاتا ہے فوراً کہ دیکھ یہ تیرا محل ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنتی جب جائیں گے، اتنی بڑی جنت، کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی میپ دیکھنے کی ضرورت نہیں، کوئی چیز نہیں. کہا کہ بالکل جنتی جنت میں پہنچے گا تو سیدھے اپنے محل میں جائے گا، کوئی ڈور نمبر نہیں. کہا کہ اللہ تعالیٰ بالکل اسے بتا دے گی ایک تیرا محل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ بالکل ان کو ان کی محل کی پہچان ہوگی. نمبر 3، محشر کے وقت ہر شخص گھبراہٹ میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن شہید کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، کوئی فضا نہیں ہوگی، کوئی ہلچل نہیں ہوگی، بالکل وہ پرسکون ہوگا. نمبر 4، اللہ تبارک و تعالی اسے وقار کا تاج پہنائیں گے. دنیا میں لوگ کیسے کیسے تاج پہنتے ہیں، کیسے کیسے لیبل لگاتے ہیں. بہت ساری کمیٹیاں ہیں، بہت سارے کلبس ہیں کہ وہ لوگوں کو یہ بناتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں اس کو، یہ دیتے ہیں. کوئی این سی سی میں جاتا ہے تو بیج دیتے ہیں، این سی سی میں بھی جاتا ہے تو بیج دیتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی ہم اسے کیا پہنائیں گے؟ وقار کا تاج پہنائیں گے. ایسا تاج، یہ تاج کیسے ہوگا؟ موتی دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہوگا. اس تاج کا ایک موتی، اس تاج میں جو موتی ہوں گے اس کا ایک موتی دنیا اور دنیا کی دولت سے بڑھ کر ہوگا. اسی لیے شہید کا وہ مقام و مرتبہ ہے جو صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوتا ہے. اور پھر کہا اللہ تعالیٰ حور عین سے اسے شادی کروائیں گے. اور پھر آخری چیز کہی اپنے عزیز و اقارب میں 70 آدمیوں کی وہ شفاعت کرے گا. اپنے خاندان کے 70 آدمیوں کو وہ جنت میں لے جائے گا جو شخص شہید ہوگا. اللہ تعالیٰ کم از کم آدمی اپنے دل میں شہادت کی تمنا ضرور رکھے. دوستو عزیزو، اسی طرح جو کام باعث برکت ہیں اس میں سے کہا کہ سنت کے مطابق لوگ اکٹھے ہو کر کھاتے ہیں تو وہ کھانا بھی باعث برکت ہوتا ہے. ہمارے ہاں گھروں میں کیسے کھاتے ہیں کہ وہ چیئر پر ادھر بیٹھتا ہے ٹی وی کے سامنے، یہ ادھر اخبار دیکھتے دیکھتے ابا ادھر کھاتے ہیں، وہ صوفے پہ ادھر بیٹھ کے کھاتا ہے. کہا کہ یہ کھانا باعث برکت نہیں. کھانا باعث برکت ہے کہ سارے ایک جگہ بیٹھیں، اللہ کا نام لیں، سکون سے کھائیں. جیسے کہا کھانا مل کر کھایا کرو، اللہ کا نام لے کر کھایا کرو، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے. ہاں
اگر لوگوں کے آنے کے ٹائم مختلف ہیں، ابا کبھی آتے ہیں اور بھائی کب آتا ہے، ٹائم اگر ملتا نہیں ہے تو بات الگ ہے. اب کون انتظار کرے گا ابا آنے تک ہم بھوکے رہیں؟ ہاں ایسا تو نہیں ہو سکتا، تو ایسا تو نہیں ہوگا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہندوانہ رسم البتہ ہے کہ جب تک شوہر آ نہیں لیتا بیوی کھانا نہیں کھاتی. ہندوؤں میں البتہ ایسا ہے، بعض مسلمانوں کا تو اللہ تعالی حال جانے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہا کہ آدمی کھانا مل کر کھایا کرے، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے. اور یہ بات کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹ لیا کرو. انگلیاں، کہا کہ برتن کھانا کھانے کے بعد اب انگلی کیا چاٹیں گے؟ کہا کہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آدمی انگلی چاٹے اور اس میں برکت ہوتی ہے. تو آدمی مل کر کھاتے ہیں تو یہ اعمال ہیں جس سے آدمی برکت کا حصول ہوتا ہے. آدمی اس سے ضرور برکت حاصل کرے، یہ کام ہیں جو باعث برکت ہیں. اور اسی طرح کہا، آپ کو باتیں یاد ہوں گی کہ ہم نے کہا سب سے پہلے تبرک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، پھر کہا کچھ ذکر اللہ تعالی کا جس میں قرآن مجید ہے ذکر میں، اور دعائیں ہیں، اور پھر کچھ کام جو باعث برکت ہوتے ہیں. ان کاموں میں کہا کہ ذکر کی مجلس میں اکٹھے ہونا، اور پھر کہا کہ میدان جہاد میں حصہ لینا، اور سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا. یہ سارے کام ہیں جو باعث برکت ہیں. اور اسی طرح کہا کہ کچھ مقامات ہوتے ہیں جو تبرک کے ہوتے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اب لوگ حج کو جاتے ہیں، جاتے جاتے حج بغداد سے شروع ہوتا ہے، کہا کہ یہ باعث برکت نہیں ہے. تو یہاں جو شریعت میں باعث برکت کہا گیا کہ سب سے پہلے برکت والی جگہ مسجدیں ہیں. اللہ اکبر. کہا کہ آدمی اللہ تعالیٰ کا مہمان بن جاتا ہے جب وہ مسجد میں آتا ہے. تو کہا کہ مسجد تبرک کی چیز ہے. کہا کہ مسجد سے برکت کا حصول یہ نہیں ہے کہ مسجد کی مٹی، مسجد کی دیوار یا چھونے چاٹنے سے تبرک مل جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جب ڈیوٹی کرتے تھے پولیس کے ساتھ، تو ایک صاحب آئے، کہا کہ شیخ صاحب آپ ایسا کریں کہ آپ یہ جو اوڑھتے ہیں وہ اس کو دے دیں، جتنا پیسہ ہم دیں گے آپ اس کو دے دیں. کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ جب ایسے ٹھہرتے ہیں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جالیوں کو لگتا ہے، تو اس کپڑے سے ہم برکت حاصل کریں گے. تو تبرک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دیواروں کو کوئی چومے، یہاں کی مٹی کوئی اٹھا لے جائے. کہا کہ مسجد کی مٹی ہے. کہا کہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی کہتے ہیں کہ مسجد سے تبرک کا حصول اعتکاف کرنا، مسجد میں اعتکاف کرنا، وہاں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اور اگر وہاں کوئی ذکر کی مجلس ہے جیسے مجلس، اس میں کوئی حاضری دیتا ہے اور جو کام بھی کرتا ہے تو وہ شرعی طور پہ جائز ہے اور بدعت ہرگز نہیں ہے. اور یہ جو مسجدیں برکت والی ہیں اس میں کہا مسجد الحرام کعبۃ اللہ، مسجد نبوی، مسجد اقصی بیت المقدس، اور مسجد قباء جو مدینہ منورہ میں ہیں. اور یہ ساری چیزیں ہیں جو باعث برکت ہیں. اور جگہ کے حساب سے کہا کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور ارض شام، شام کی جو زمین ہے وہ باعث برکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ اس کی بات کہی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بالکل صحیح حدیثوں میں کہا کہ من اراد ان یمت، اگر کسی کو اس بات کی خواہش ہے کہ مدینے میں اس کا انتقال ہو تو وہ اس بات کی کوشش کرے کہ وہ مدینے میں مرے. کیوں؟ کیا فائدہ ہوگا؟ کہا کہ اگر وہ مدینے میں انتقال کرتا ہے تو میرے ساتھ اٹھایا جائے گا، حشر اس کا میرے ساتھ ہوگا. اور کہا کہ مکے اور مدینے کے راستے پر فرشتے بیٹھے ہیں اور وہاں دجال نہیں آئے گا. تو بہت ساری فضیلتیں اس کے تعلق سے کہی گئی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارض مقدسہ یعنی بیت المقدس کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہیں. ایسے ہی مقامات مقدسہ میں عرفہ، مزدلفہ اور مینا، یہ ساری چیزیں ہیں جو فضیلت والے ہیں. لیکن وہاں بھی جا کر لوگ سگریٹ پیتے ہیں، لیکن وہاں سگریٹ بیچتے بھی ہیں. مینا میں آدمی سگریٹ پیتا ہے، عرفہ میں پیتا ہے، اور یہ اس بابرکت مقامات کی بے حرمتی ہے. آدمی کو اس سے بچنا چاہیے. اور اسی طرح کہا
کہ بعض اوقات ہیں، ٹائمنگز ہیں جو بڑے برکت والے ہوتے ہیں، جس سے برکت آپ حاصل کر سکتے ہیں. وہ ٹائمنگ کیا کیا ہیں؟ تو کہا کہ سب سے پہلی چیز بتائی کہ رمضان مبارک کا یہ مہینہ جو بڑی تیزی سے آیا، بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور بڑی تیزی سے ختم ہونے والا ہے. اللہ اللہ، البدار البدار، خوش نصیب ہے وہ شخص جنہوں نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیا. اور یہ اس دنوں کی قدر کو جو لوگ سمجھتے ہیں تو کہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی قدر والا ہے، اور انہی دنوں میں ایک رات ہوتی ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، جو آخری عشرے میں آ رہی ہے. تو اسے اللہ تعالیٰ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اللہ تعالیٰ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اور انہی تبرک مبارک راتوں میں دنوں میں ذوالحجہ کے 10 دن ہیں. علماء نے کہا کہ ذی الحجہ کے 10 دن فضیلت والے ہیں اور رمضان کا آخری عشرے کی 10 راتیں فضیلت والی، وہ دن کے حساب سے اور یہ رات کے حساب سے، اور دونوں اپنی جگہ صحیح ہیں. اور اسی طرح کہا عرفے کا دن بڑا ہی برکت والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت کے حصول ہمیں عطا فرمائے. اور اسی طرح کہا کہ جمعے کا دن بڑا ہی برکت والا ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنوں میں بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اور قیامت جمعے ہی کی دن قائم ہوگی. اور اسی طرح کہا پیر اور جمعرات کا دن بڑا ہی فضیلت والا ہے، اور رات کا آخری حصہ بھی بڑا ہی فضیلت والا. چونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس لیے ہم کچھ بنیادی باتیں بتا کر اپنی بات ختم کر رہے ہیں، اور آپ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں. اور اسی طرح جو اہم چیز جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ کچھ کھانے بھی بابرکت ہوتے ہیں، کچھ کھانے بھی بابرکت ہوتے ہیں جیسے احادیث میں بتائی گئی ہیں. سب سے پہلی چیز انہوں نے کہا کہ زیتون کا تیل باعث برکت ہے. مجھے اس لیے بیان کرنا پڑتا ہے کہ اللہ کا نبی اور شریعت تو پکار کر کہے کہ اس میں شفا ہے، یہ چیزیں برکت والی ہیں، اور ہم کہیں کہ نا بابا ہم ادھر جائیں گے، ادھر سے سیویٹ لائیں گے، ادھر جائیں گے وہ لائیں گے، اس میں ادھر سے دوائیاں لائیں گے اور دوائیاں استعمال کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ النور آیت نمبر 35، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور بدن پر لگاؤ، یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے. زیتون کا تیل کھاؤ اور بدن پر لگاؤ، یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں کہا، صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ زیتون کا تیل بطور سالن استعمال کیا کرو، اسے جسم پر لگاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی توجہ دینے کی بات کہی. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانا دیا جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا فرماتے تھے، کہتے تھے اللہم بارک لنا فیہ ورزقنا منہ. کہا کہ خاص کر دوسری چیز انہوں نے کہا کہ دودھ بھی باعث برکت والی چیز ہے. اب دودھ باعث برکت ہے جب اصلی دودھ ملے. اب نقلی دودھ کی ہم کیا بات کہیں، اصلی دودھ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی پیارے نبی کو لوگوں نے دودھ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعائیں دی. کہتے ہیں اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حبۃ السودا، جو کالا دانہ جو ہوتا ہے، تو کلونجی جسے کہتے ہیں، کلونجی، اور اسی طرح عجوا کھجور، اور کھمبی مشروم جس کے تعلق سے حدیث میں بتایا گیا. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ساری چیزیں اپنی حیثیت بدل لی. آدمی مشروم لینے جاتا ہے تو وہ بھی اصلی ملتا کہ اب یہ ہوتا. کہا کہ حبۃ السودا یہ تو ملتا ہے، اور عجوا کھجور
کہا کہ لوگ اس میں کچھ فرق کرتے ہیں. کسی نے کہا کہ یہ جو سکری ہے وہ اجوا ہے، اجوا کا اصل نام پتہ نہیں، اور الحمدللہ ملتا بھی ہے. تو اور اسی طرح کہا کہ جو مشروم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کہا کہ کلونجی کے تعلق سے کہا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے. الحمدللہ وہ دستیاب ہے، ملتا ہے، آدمی فائدہ اٹھائے. اور اسی طرح کہا کہ کھمبی کے لیے کہا کہ اس کا پانی آدمی کی آنکھوں کے لیے مفید ہے اور وہ باعث برکت ہے. اور اسی طرح ایک چیز کہا شہد، آدمی شہد کا استعمال کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں کہا کہ ایک صاحب آئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو پیشش ہو گئی ہے، کہا کہ شہد پلاؤ. شہد پلایا، پھر اور زیادہ ہو گئی موشنز، کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے پلانے کو کہا، میں نے پلایا اور لگ گئے موشنز، کہا کہ نہیں اور ایک بار پلاؤ. پھر پلایا، پھر آیا، کہا کہ اللہ کی کتاب سچی ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ اسے پھر پلاؤ. پھر پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی. تو آدمی اللہ تعالیٰ کی باتوں پر یقین رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شہد میں شفا ہے. اور اسی طرح یہ بات کہی گئی کہ زمزم کا پانی شفا ہے، آدمی اس سے استعمال کرے اور اپنی بیماروں میں اس سے شفایا بھی حاصل کرے. اور اسی طرح کہا کہ آب باراں جو آسمان سے پانی آتا ہے، روایتیں آتی ہیں کہ جب بھی ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب بھی بارش آتی تو وہ اپنے گھر کے لوگوں سے کہتے کہ بھائی میرا ذرا شرٹ نکال دو، میں بارش کے پانی میں بھیگنا چاہتا ہوں. یعنی کچھ دیر، لیکن اتنی دیر نہیں کہ آدمی بیمار ہو جائے. آدمی جب بارش آتی تو اپنا گھوڑا اس میں بھگو لیتے یا اپنی کہتے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے مبارک پانی اتارا. یہ جو بارش کا پانی آتا ہے وہ مبارک پانی ہوتا ہے، تو آدمی اس سے برکت حاصل کر سکتا ہے. اور اسی طرح کہا کہ گھوڑا، بکریاں، یہ ساری چیزیں برکت کی چیزیں ہیں. اور آخری چیز جو ہمارے ساتھ رہ گئی وہ ہے کھجور کا درخت ہے. اس سے گھوڑا اور بکریوں کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بکری رکھو اس میں برکت ہے. بکری پالنے والوں سے کہا کہ بکری پالو، بکریاں پالنے میں برکت ہوتی ہیں. اور کھجور کے درخت سے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس کھجور کے درخت کا ایک یہ لایا گیا. آپ نے فرمایا کہ سارے درختوں میں ایک جھاڑ ایسا ہے جو بالکل مومن کی طرح ہے. تو سارے صحابہ خاموش، جواب نہیں دے سکے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا، جواب میں دے دیتا، لیکن جب دیکھا کہ ابو بکر، عمر، بڑے بڑے صحابہ خاموش، تو اب میں بچہ کیا بولوں، میں بھی خاموش ہو گیا. اور تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. اس کی بہت ساری مماثلتیں انشاءاللہ کسی درس میں ہم بتائیں گے کہ ایک مومن میں اور کھجور کے درخت میں کیا سملرٹی، کیا کیا مشابہتیں ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب گھر گئے تو میں نے ابا سے کہا ابا یہ آنسر مجھے معلوم تھا. تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر تم جواب دے دیتے تو میں اتنا خوش ہوتا، سرخ اونٹوں کے ملنے سے زیادہ خوش ہوتا. تو کہا کہ ابا میں تو شرما گیا کہ بڑے صحابہ خاموش ہیں اور میں کیسے جواب دوں. تو دوستو عزیزو، یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے بطور اجلت کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا کہ شریعت میں ساری چیزیں ہیں جس سے آدمی برکت حاصل کر سکتا ہے، اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کے خزانے لوٹ سکتا ہے. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم بتائیں گے کہ ناجائز تبرک کیا ہے جس میں آج ساری امت ملوث ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق زندگی گزارنے اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.